اور ابو داؤد کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، حسن درجے کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ ایسے آتا ہے جیسے عمرہ ادا کرنے والا مسجد میں آتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے گھر سے وضو کر کے آنا، اور ہم اس سے محروم ہیں الا ماشاء اللہ۔ یعنی 2-4%، 5% لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، ورنہ اکثریت ادھر مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتى المسجد، وہ مسجد میں داخل ہو گیا، وہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہا، ما دام فی الصلاۃ ما كانت الصلاۃ تحبسه، جب تک نماز نے اس کو روکے رکھا، جب تک وہ نماز کے لیے مسجد میں بیٹھا رہا، اتنی دیر تک اللہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا رہا۔ یہ بیٹھا نہیں، یہ نماز پڑھتا رہا، حالانکہ بیٹھا ہے آگے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوئے، اور اللہ کیا لکھ دیتے ہیں؟ یہ نمازی ہے، یہ نماز ہی پڑھتا رہا، نماز ہی ادا کر رہا ہے۔ اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والملائکۃ یصلون علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ۔ فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ جب تک وہ اس جگہ پہ بیٹھا رہا تھا جہاں نماز پڑھی تھی، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جب تک اس کا وضو قائم رہتا، وضو نہیں ٹوٹ جاتا، اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش، دعائے مغفرت کرتے رہتے۔ اور یہی اعزاز نہیں، بہت بڑا، اس سے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ ویقول انظروا الی عبادی قد ادوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر محسوس کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عبادی، او میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، قد ادوا فریضۃ، ایک فرض نماز پڑھ کے گئے تھے، وہم ینتظرون اخری، اور دوسرے فرض کے لیے آ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، کیوں؟ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے تم نے تو یہ کہا تھا اللہ ان کو کیوں تو نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ یہ تو خون بہائے گا، یہ بنی انسان فساد برپا کرے گا، ہم تیری حمد بیان کرتے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ اس انسان سے اللہ تو نے کیا لینا ہے؟ اس کا سوائے کام فساد کرنے کے، خون بہانے کے، اور کچھ نہیں ہوگا، اس کو کیوں تو پیدا کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ آج اللہ ان کو برابر کرا رہے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو ایک فرض پڑھ کے گئے تھے اور دوسرے فرض کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے مسجد میں انتظار کر رہے ہیں۔ اور یارو جو شخص مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرے اور اللہ اس کا نام لے کے فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرے، وہ انسان کتنا عظیم آدمی ہوگا، کتنا عظیم انسان ہوگا وہ، کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اس کا نام لے کے فخر کرے۔ اس لیے بھائیو مسجد کی نماز کے لیے مکمل تیاری کر کے گھر سے اور اللہ کے لیے مسجد میں آنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے نا پڑھنے کی تو پھر ان کی حفاظت بھی کرو، ورنہ اللہ نے فرمانا فوائل للمصلین، نمازیوں کے لیے بیان کر رہا اللہ کے کہتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت، نمازیوں کے لیے ویل، نمازیوں کے لیے جہنم۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ کہتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت،
کون سے نمازی؟ فرمایا جو ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ یہاں حاضر ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کا ہے۔ نماز کو سمجھ کے، نماز کا ترجمہ یاد کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ تقاضا کیا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، آپ اللہ کے در میں آئے ہو، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کس انداز میں کھڑے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کی تعریف یہ کی، وہ حدیث جبریل بڑی لمبی حدیث ہے، فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو تجھے یہ یقین ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے جب آپ یہ ذہن لے کے نماز میں کھڑے ہوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ ذہن لے کے کھڑے ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس نماز میں اور آپ کی عام پڑھی نماز میں کتنا فرق ہوگا؟ آپ کی نماز میں کتنا خشوع و خضوع آئے گا؟ الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ نا کئی جو فراڈیے ہوتے ہیں، فراڈیے، وہ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ یقین جانیے 5 وقت نماز، بندہ کہتا ہے یار کتنا اچھا آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور اندر سے وہ چھرا لے کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے۔ ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جو روزمرہ کی عام استعمال کی اشیاء اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے، خواہ وہ مرد ہے خواہ عورت ہے۔ عورتوں کا اس میں عمل دخل زیادہ ہے کیونکہ عورتیں لین دین زیادہ کرتی ہیں پڑوسیوں سے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی عبادت کی حفاظت کرو، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف نماز اللہ کے لیے، اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آئے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، تو پھر نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو۔ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے، جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، میرا رب آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، حل من مستغفرن حل من مسترزقن، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگی میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی تنگ دست مجھ سے دعا مانگی میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں، ہے کوئی گناہ گار جو میرے سامنے آ کے جھک جائے میں اس کو معاف کر دوں۔ محدثین اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، عبداللہ بن منقدر ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے دیکھا بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ بارش دے دے، اللہ بارش نہیں ہو رہی بارش دے دے، اللہ جانور بھوکے اور پیاسے مار رہے ہیں بارش دے دے، اور وہ رو رہا ہے۔ کہنے لگے اس نے بھی ہاتھ نیچے نہیں کی اور بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار اتنا مستجاب و دعوت آدمی ہے، دعا مانگی اور قبول ہوگی اس کی، اتنا نیک آدمی، اتنا متقی اور پرہیزگار آدمی، اتنا یہ اللہ والا ہے۔ کہنے لگے میں نا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اس کا گھر دیکھتا ہوں یہ کہاں رہتا ہے، اس سے ملتا ہوں، اس سے بھی کوئی گر سیکھتا ہوں، اللہ مجھے بھی نیک کر دے۔ چلا گیا، صبح ہوئی، اس کا دروازہ دیکھ لیا، اس کے گھر گیا، السلام علیکم والد صاحب جی کیسے آئے ہو؟ کہا آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں، پہنچے ہوئے شخصیت ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے صبح دعا کی تھی اللہ نے بارش دے دی ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیں۔
مجھے بھی کوئی نیکی کا راستہ سکھا دے. اس کا اللہ کے بندے کسی کو نہیں بتانا, اللہ کا واسطہ کسی کو نہیں بتانا. کہتا جی نہیں بتاتا. وہ عبداللہ بن منقذ کہتے میں نے ان سے اصرار کیا, کہنے لگے پھر ملے گے تو بات کریں گے. کہنے لگے ٹھیک ہے. کہنے لگے اگلے دن میں گیا ان کو ملنے کے لیے. وہ جو شخص تھا نمازی اپنا مکان ہی بیچ کے بستی چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ اس آدمی کو میری عبادت کا پتہ چل گیا, اس آدمی کو میرے راز کا پتہ چل گیا, میرے اندر کہیں غرور نہ آ جائے, کہیں تکبر نہ آ جائے. بستی چھوڑ کے چلا گیا. محدثین کہتے اس شخص کا نام تک بھی ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا اس کا نام کیا تھا. ایسے اللہ والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. بھائیو خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اپنے روزوں کی حفاظت کرو, اپنے حج کی حفاظت کرو, اپنے عمرے کی حفاظت کرو, اپنے صدقات و خیرات کی حفاظت کرو, اپنی قربانیوں کی حفاظت کرو. آج تو ہم حج کے لیے جاتے ہیں, پورے گاؤں کو پورے محلے کو پتا ہوتا ہے یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, پورے ہار پہن کے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. حاجی صاحب آ رہے ہوں تو ان کو 10 بندے اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں. کوئی غلطی سے اعتکاف بیٹھ جائے, جب اس کو اٹھنے کی باری آتی ہے پورا محلہ اس کو لینے کے لیے آتا ہے, پورے ہار پہنا کے اس کو لے کے جاتے ہیں کہ تو نے 10 دن جو بات کی تھی آج اس کا ہم بیڑا گرک کرنے کے لیے آئے. ہم قربانی کا جانور ذرا کوئی اچھا موٹا تازہ لے آئے, اس کو پورے محلے میں گھماتے ہیں, لوگوں کو پتا چلے حاجی صاحب نے کتنا بڑا جانور ذبح کیا ہے. اللہ کے بندے کیوں تو نے اپنا بیڑا گرک کر لیا ہے؟ کیوں تو اپنی عبادت کو ضائع کرتا ہے؟ کیوں تو اپنا ستیہ ناش کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے؟